کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل کی کہ جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے، یہ صدقہ جو نفل ہے یہ کیا ہے، اور صدقہ واجب یہ کیا ہے؟ اس کا ذرا مطلب بتا دیں ذرا برائے کرم مہربانی کر کے۔ اور مفتی صاحب کا یہ جو پروگرام ہے مجھے بہت پسند آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے، اور مفتی صاحب بھی بہت اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، اور بالخصوص میرے سونے سونے پیر امیر اہل سنت کو بھی سلامت رکھے، ان کے تمام گھرانے والوں کو، تمام دعوت اسلامی والے والیوں سب کی خیر فرمائے، ان کے صدقے مجھ گناہ گار کی اور میرے ماں باپ کی بلا حساب کتاب بخشش اور مغفرت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو سائل کا بہت بہت شکریہ، بالخصوص اس حوالے سے، دعوت اسلامی کے حوالے سے اور امیر اہل سنت کے حوالے سے انہوں نے دعاؤں سے نوازا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ سوال انہوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ جی۔ دیکھیں، صدقات واجبہ تو وہ ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، یعنی اگر ہم وہ ادا نہیں کرتے تو گناہ گار ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ یہ صدقات واجبہ میں سے ہے۔ اسی طرح جو فطرہ ہے یہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے۔ یوں ہی جو قسم کا کفارہ ہے یہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے۔ یوں ہی اگر کسی نے کسی رقم کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں رقم خرچ کرنے کی منت مانی، جو شرعی منت کہلاتی ہے، وہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری صدقات واجبہ میں سے ہیں، اور صدقات واجبہ جب بھی ادا کریں گے تو اس کے لیے شرعی فقیر کو دینا ضروری ہے۔ شرعی فقیر سے مراد ایسا شخص جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی اس کے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، نہ اتنی اس کے پاس رقم موجود ہے، نہ اتنی قیمت کا اس کے پاس سونا ہے، اور نہ ہی ضرورت سے زائد کوئی بھی سامان اس کے پاس اتنی قیمت کا موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ رقم ادا کی جائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا یا معلوم ہوتا بھی ہے بعض اوقات، تو سیونگ اکاؤنٹس وغیرہ لوگ کھلوا لیتے ہیں یا اسی طرح سودی کام کر لیتے ہیں، تو وہاں سے جو رقم ملے گی اس کا صدقہ کرنا بھی واجب ہے، یعنی وہ بھی شرعی فقیر کو ہی دیا جائے گا۔ یوں ہی ایک اور صورت ہے، جیسے کسی سے رشوت وصول کر لی۔ اب رشوت وصول کر لی ہے، رشوت کے متعلق اولاً جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کے مالک تک پہنچائی جائے، وہ نہیں ہے تو اس کے ورثاء کو تلاش کیا جائے، ان تک پہنچائی جائے۔ اگر کوئی بھی صورت اب نہ بنی کہ ورثاء بھی نہیں مل رہے تو اب اس صورت میں یہ بھی یہی لازم ہے کہ یہ بھی شرعی فقیر کو دے دیا جائے، یعنی یہ بھی صدقات واجبہ میں سے آ جائے گا۔ اور صدقات نفل وہ ہے جیسے ہم عام طور پر صدقہ دے دیتے ہیں، یعنی نہ ہم زکوٰۃ کے طور پر دے رہے ہیں، نہ فطرے کے طور پر دے رہے ہیں، نہ قسم کا کفارہ ہے، ایسے ہی جیسے جان کا صدقہ دے دیا جاتا ہے، لوگ جمعہ کے دن مسجد میں دے دیتے ہیں، اسی طرح آتے جاتے چلتے پھرتے کسی فقیر کو رقم دے دیتے ہیں۔ تو عمومی طور پر یہ صدقات نافلہ ہوتے ہیں، ان کا دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں، صدقات نافلہ جب ادا کیے جاتے ہیں تو ان سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں۔
یہ بھی فقیر کو، شرعی فقیر کو دینا ضروری ہے؟ ہاں، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ شرعی فقیر کو ہی دیا جائے. جو صدقات نافلہ ہیں یہ کسی ایسے ضرورت مند کو بھی دیے جا سکتے ہیں جو بظاہر شرعی فقیر تو نہیں ہے مگر اس کی ضروریات زیادہ ہیں، اس کے اہل و عیال زیادہ ہیں. وہ شرعی فقیر تو نہیں ہے مگر اہل و عیال زیادہ ہیں، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی خاص ضرورت اس کی ایسی ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی، وہ بیمار ہو گیا، اب اس کے علاج پر رقم وغیرہ خرچ کرنی ہے، تو اب اس کے لیے شرعی فقیر ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا. اپنی اسلامی بہن ہے، ہماری چاچا زاد بہن ہے، اس نے حج ہمارے ساتھ حج کے ساتھ جانا تھا. ہماری چاچا زاد بہن ہے، وہ یہی پوچھنا تھا کہ وہ جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. کزن ہوگی ایک طرح کی، چچا زاد بہن، تو حج پر جا سکتی. عورت پر حج کی جو ادائیگی فرض ہوگی وہ اس وقت ہوگی جب اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس کا محرم موجود نہیں ہے تو یہ چچا زاد کے ساتھ، ماموں زاد کے ساتھ، خالہ زاد کے ساتھ اس کو جانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں، بعضوں کا جیسے حج کا سلسلہ ہوتا ہے، یوں ہی عمرے وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایک شوق ہوتا ہے مسلمان کے اندر کہ حج کرنا ہے یا عمرے پر جانا ہے. تو بالخصوص وہ عورتیں جن کا کوئی محرم وغیرہ نہیں ہوتا، اب ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ وسوسہ آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے گھر میں حاضری دینا چاہتی ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتی ہیں، اور اتنے بڑے مقدس پاکیزہ کام سے ہمیں روکا جا رہا ہے. اور پھر بتانے والے بھی ان کو ایسے ہی بتاتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں جاؤ گی تو پھر کب جاؤ گی، اگلے سال پتہ نہیں پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو پھر وہ کاروانوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ کر کے جی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یوں کر کے کسی نہ کسی کو محرم شو کر کے وہاں پر اس طرح سے لوگ چلے جاتے ہیں. تو قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن کی راہ بغیر محرم کے سفر کرے. علماء نے 1 دن کی راہ کا بھی منع فرمایا ہے. تو اسلامی بہن کو یہ سوچنا چاہیے، عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے وہاں پر حاضر ہوں گے تو اس کا ثواب تو نہیں ملے گا، وہ تو الٹا گناہ ہی ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں پہ حاضر ہوں گے تو اس کا ثواب تو نہیں ملے گا. تو اس لیے حج اسی وقت فرض ہوگا عورت کے اوپر، یعنی ادائیگی اسی وقت اس پر فرض ہوگی جبکہ اس کا محرم موجود ہوگا اور وہ حج پر جا رہا ہو. اگر ایسی صورت نہیں ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہے. جب حج فرض نہیں ہے تو پھر شوقیہ طور پر یوں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور عمرے کا معاملہ تو ویسے ہی حج سے مختلف ہے، تو وہ تو فرض بھی نہیں ہوتا، اس میں بھی ایسا نہیں کیا جائے گا. جی ایک اور کال چلائیے گا. تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس گھر میں مرد ہی نہ ہو اس گھر کی عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں؟ مرد ہی نہیں ہے، اب یہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قبر کی دیکھ بھال کے لیے، اب مرد تو ہے نہیں، عورت کو آپ منع کرتے ہیں تو جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ دیکھیے، عورتوں کو قبرستان جانے کی مطلقاً ممانعت ہے، علماء نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ قبر پر جائیں گے جب بھی جا کر جو ہے وہ وہاں پہ فاتحہ وغیرہ کا سلسلہ ہو سکے گا. ہاں، ایک سوال یہاں پر یہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ قبر پر جو ہے وہ جیسے مرد حضرات قبر پر جاتے ہیں تو وہاں اگر کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہوتی ہے، قبر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. عورت کو قبرستان جانے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے. پھر اب ان کے ذہن میں یہی خیال آ رہا ہوگا کہ میں اگر نہیں جاؤں گی تو شاید قبر خراب ہو جائے گی. تو ایسا عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے. جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا ہے، اب یہ عورت خود موجود ہے، ظاہر ہے اگر ان کی والدہ ہیں یا والد ہیں تو ان کی خالائیں بھی ہوں گی، ان کے چچا تایا بھی ہوں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے. تو بس یہ ایسے ہی ایک سوال معلوم کیا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو تو کیا ہونا چاہیے. عام طور پر ایسی صورت ہوتی نہیں ہے اور اس طرح کی صورت معلوم بھی نہیں کرنی چاہیے جس کا وقوع عام طور پر نہیں ہوتا. بہرحال عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے، اگر کسی نے سلام کے وقت صرف گردن کو گھما دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا تو نماز ہو جائے گی؟ اگر امام کے ساتھ تھا اور یہ الفاظ نہیں کہے تو نماز ہو جائے گی؟ اور اگر اکیلا پڑھ رہا تھا اور صرف گردن کو گھما دیا، لفظ سلام نہیں کہا تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اس پر کچھ خلاصہ بتا دے، جزاکم اللہ خیرہ. آمین. صورت میں یہ ہے کہ جو لفظ سلام ہے، یہ لفظ سلام واجب ہے اور دونوں طرف ہی واجب ہے.
अगर तो जानबूझकर अगर इसको कोई तर्क कर देगा, अगरचे इमाम के पीछे ऐसा करेगा, फिर तो उसको नमाज दोबारा अदा करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर भूले से ऐसा हुआ है तो फिर सजदे साहब से नमाज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है हुजूर। मैसेज में सवाल ये पूछा गया कि शादी में दूध पिलाने की रस्म में रकम ली जाती है, तो क्या ये रिश्वत कहलाएगी? दूध पिलाई की रस्म मशहूर है। आमतौर पर जिस तरह से रकम ली जाती है तो उस तरह से रकम लेना तो रिश्वत के जुमरा में ही आएगा। ठीक है। क्योंकि जो दूल्हा है वो उतनी रकम अदा करना नहीं चाहता, यानी बाज़ औक़ात तो वो देना ही नहीं चाहता, ठीक है। और बाज़ औक़ात अगर वो देना चाहता है तो वो एक नॉर्मल सी रकम देना चाहता है जो वो अपनी मर्जी से निकाल के दे देता है। ठीक है। अब उसके बाद जो है वो उसको परेशान किया जाता है, उसको मजबूर किया जाता है, तो अब जो वो रकम दे रहा है अपनी मर्जी से नहीं दे रहा। ठीक है। अब जब वो रकम अपनी मर्जी से अदा नहीं कर रहा तो ज़ाहिर है ऐसी सूरत में जो रकम उससे ली जाएगी। इसी तरह ये दूध पिलाने की रस्म में इसके अलावा जो दीगर रस्में वगैरह भी होती हैं तो उनमें भी अगर रकम इस तरह से ली जाती है, या आम तौर पर दोस्त अहबाब भी आपस में एक दूसरे से इस तरह से रकम वसूल करते हैं, अगर इस तरह की कैफियत होगी कि सामने वाले ने मजबूरन रकम अदा की है तो ये ज़रूर रिश्वत के ज़ुमरा में आएगी। जिसने ली है उस पर लाजिम होगा कि वो रकम वापस करे। ठीक है। और ये जो तरीक़ाकार देखा जाता है कि गैर महरम औरतें जो हैं वो दूल्हे से मुतालबा कर रही होती है, तो वो भी एक जी वो तरीक़ाकार भी गलत है, वो तरीक़ाकार भी गलत है। अब मुतालबा करने वाला चाहे कोई भी हो, अब गैर महरम है और इसके साथ इस तरह से मुतालबा करना एक एतबार से वो भी दुरुस्त नहीं है, पर्दे वगैरह के भी मसाइल हैं। और फिर इसका जो है वो रकम की अदायगी करना, एक तो वो रकम है कि जो इसने अपनी मर्जी से दे दी, ठीक है, तो उसकी तो शरई तौर पर इजाजत होगी। सही सही। बाकी इसके अलावा अगर होगा तो वो जरूर रिश्वत के जुमरा में आएगी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। एक और कॉल चलाइए। मैंने एक सवाल पूछना है, जो कारोबारी बंदा है उसको जो पैसे है ज़कात सब पैसों में देनी चाहिए, या जो पैसे कारोबार में या जो पैसे बैंक में पड़े हुए उसकी ज़कात देनी है? जी इरफान भाई। देखें, जो कारोबारी शख्स है उसे उस पर ज़कात अगर बनती है, साहिब निसाब है, उसे ज़कात अगर देना वाजिब है तो उस पर ज़कात कुल माल की है। मिसाल के तौर पे कारोबार के अंदर माल लगा हुआ है जिसे ये बेचते हैं, उस माल पर भी ज़कात है। जो बैंक बैलेंस है जमा कर रखा है उस पर भी ज़कात है। घर में तिजोरी में जो जमा करके रखा है उस पर भी ज़कात है, हाँ वो करेंसी की शक्ल में हो या बांड्स की शक्ल में हो। हाँ, इसकी मिल्क अगर सोना भी है तो उस सोने पर भी ज़कात होगी। इसी तरह दीगर तमाम निसाब की चीज़ें अगर इसके पास मौजूद हैं तो उन तमाम पर इसे हिसाब करके कैलकुलेट करके कि कितनी कितनी चीज़ें हैं, कारोबार के जो अपना सामान जो बेचने के लिए रखा है वो कितना है, इस तरह पैसे कितने हैं, सोना कितना है, तमाम को कैलकुलेट करके फिर उसके बाद जो जमा ये कर लेंगे उसका 2.5% इनको ज़कात देना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सामान तिजारत है उसी पर ज़कात देनी है, जो बैंक में है उस पर नहीं देनी, बल्कि इन तमाम पैसों को जो इनकी मिल्कियत के अंदर आएंगे उन पर ज़कात 2.5% इनको सालाना देनी होगी। ठीक है जी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी के जख्म से पीप और ब्लड यानी खून आता हो तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है? मुतीउर रहमान भाई गुलदार तैयबा से पूछ रहे हैं। किसी के अगर जख्म से पीप और ब्लड आता है और ये ऐसा है कि जो बहने वाला है, यानी जख्म से निकला और इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि बहकर ऐसे उज़्व पर पहुंच जाएगा कि जिसका वुजू में या गुस्ल में धोना फर्ज होता है, तो ये वुजू तोड़ देगा। तो जब ये वुजू तोड़ देगा तो फिर इस तरह नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए वुजू शर्त है, वुजू दोबारा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही ये नमाज पढ़ सकेंगे। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। ये सवाल है कि एक मौलवी साहब को बुरा भला कहकर उसके पीछे बाद में नमाज हो सकती है? जी, मौलवी साहब को बुरा भला कहते हैं, इमाम साहब की गीबतें करते हैं और अब नमाज भी पढ़ते हैं तो नमाज हो जाएगी? ऐसा बहुत दफ़ा होता है। हाँ जी, ऐसा बहुत दफ़ा होता है और बहुत ज़्यादा होता है। बिलखुसूस कमेटी अगर जो है वो अगर इस मसले को मद्देनज़र रख लिया जाए, यानी इस एतबार से देखा जाए कि अगर नमाज नहीं होगी तो शायद जो है वो 80-90% लोगों की नमाज नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है, ऐसा माहौल बना दिया गया है
کہ دینی طبقے سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دینی طبقے سے دور ہونے کی وجہ سے اب وہ معمولی بات، وہ بالکل ایسی بات اگر کسی دوسرے شخص سے سرزد ہو تو بالکل اس کے متعلق پوچھا ہی نہیں جاتا، وہی بات جو ہے وہ اگر امام صاحب سے ہو جائے تو اس کے متعلق لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، غلطی ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر اگر امام ہے، مسجد کا امام ہے، یا کوئی بھی دینی شخص ہے، دینی شخصیت ہے، اگر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ یہ طرز عمل نہ اپنائیں۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اصل میں جو مخالفت ہے ہمارے ہاں، وہ دین کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، اس شخص کی، اس ذات کی، اس امام کی یا اس دینی شخصیت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ دین کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے۔ بھڑاس اس دینی شخص میں نکل رہی ہے۔ بھڑاس اس شخص کے اوپر نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ طرز عمل ہمارے ہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک اب رہا کہ نماز اس کے پیچھے ہوگی یا نہیں ہوگی، دیکھیں کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کھانا یا کسی کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچانا، یہ تو سب باتیں ویسے ہی ناجائز اور حرام ہیں۔ صحیح۔ اب امام کے متعلق اس طرح لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا اور امام کی باتیں دوسروں کو بتانا، دوسروں کی باتیں جا کر امام کو بتانا، ظاہر ہے یہ بھی 100% غلط ہے۔ کبھی وہ غیبت ہوگی، کبھی وہ چغلی ہوگی، کبھی وہ بہتان تراشی کی صورت ہو جائے گی، تو یہ سب انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس شخص کو امام سے کیا پریشانی ہے، یعنی امام کو برا بھلا اگر کہہ رہا ہے تو پریشانی کیا ہے، کس وجہ سے کہہ رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کیا امام کے اندر کوئی ایسی شرعی وجہ پائی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے نماز کی ادائیگی درست نہ ہو۔ اگر تو کوئی شرعی وجہ پائی جاتی ہے کہ امام کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہو رہی ہوگی یا کسی صورت میں نماز ہو نہیں رہی ہوگی، تو ایسی صورت میں تو کہا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ کسی اور کی بھی نہیں ہوگی پھر تو۔ جی، تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر امام میں کوئی ایسی وجہ نہیں پائی جا رہی، یہ اپنی ذاتی کسی رنجش کی بنا پر امام صاحب سے ناراض ہے اور امام صاحب کی برائی کرتا ہے، یا واقعتاً حقیقتاً امام صاحب کی کسی غلطی کی بنا پر کہ امام صاحب کا کسی بات پہ ان سے تلق کلامی ہوئی اور امام صاحب نے ہی ان کو ڈانٹ دیا جبکہ ان کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، اس وجہ سے بھی اگر امام صاحب کو اس نے برا بولا ہے تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی اور بقیہ نمازوں کی نماز بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، باقی کرنا وہی چاہیے جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ سوال ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نابینا شخص جو ہے وہ جماعت کروا سکتا ہے؟ یہ بالکل، جو نابینا شخص ہے وہ جماعت کروا سکتا ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صورت ہے کہ جب کوئی دوسرا شخص موجود ہے کہ جو نماز کی اہلیت رکھتا ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے دوسرا شخص، تو اس صورت میں کراہت تنزیہی کی صورت ہوگی اس کے نماز پڑھانے پر۔ مگر جب نابینا شخص ہی ہے اور کوئی دوسرا اہل موجود نہیں ہے اور جو نابینا شخص بھی ہے یہ نماز پڑھانے کا اہل ہے، امامت کی شرائط بھی پائی جاتی ہیں، باقی ناپاکی کا خیال بھی رکھتا ہے، تو اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ یہ زوال کا جو وقت ہے یہ کیوں ہے اور کس لیے، اس کی وضاحت کر دیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ یہ زوال کے وقت کے حوالے سے سوال ہے۔ کہ 3 وقت ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارک مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں پر نماز پڑھنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ اور وہ 3 اوقات کون کون سے ہیں؟ پہلا وقت کہا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور دوسرا وقت جب استوا ہو جائے یعنی سورج درمیان میں آ جائے اور پھر اس کے بعد ڈھل جائے، اور تیسرا وہ وقت ہے کہ جب سورج غروب ہونے کے لیے جھکے یہاں تک کہ ڈوب جائے۔ یہ بیسک 3 اوقات ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب انہی 3 اوقات کو لوگ زوال کا وقت کہنے لگ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ممانعت کے اوقات ہیں۔ جب ممانعت کے اوقات ختم ہوتے ہیں، جیسے طلوع کا وقت یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، یعنی بلند ہوا تو ممانعت کا وقت ختم ہوا اور جواز کا وقت آ گیا، گویا کہ سورج منتقل ہو گیا اور جو پہلا ممانعت کا وقت تھا وہ زائل ہو گیا، تو حقیقت میں سورج کے ڈھل جانے کو زوال کہا جاتا ہے، یعنی جواز کی طرف
گویا کہ منتقل ہو گیا. تو لوگوں نے اسے مشہور کر دیا کہ جو ممانعت کے 3 اوقات ہیں بیسک یہی جو ہے وہ زوال کا وقت ہے. ایسا نہیں ہے، یہ تو ممانعت کے 3 اوقات ہیں اور جب یہ ختم ہوتے ہیں اسے زوال کا وقت کہا جاتا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس کی احادیث کے اندر جو وضاحت کی گئی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنے آپ کو اس کے قریب کر لیتا ہے، یا پھر ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ شیطان اپنے دونوں سینگوں کے درمیان سورج کو لے لیتا ہے. اور اسی طرح جب سورج وسط میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر شیطان پھر اپنے آپ کو قریب کرتا ہے اور جب یہ ڈھل جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے جدا کر لیتا ہے. اور جب غروب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کی طرف جھکتا ہے، تو تب بھی یہ اپنے آپ کو سورج کے قریب کرتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو یہ جدا کر لیتا ہے. شارحین نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ شیطان گویا کہ اپنے ماننے والوں پر ایک بات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. وہ بات کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کے پجاری ہیں، پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. تو جو لوگ عبادت کرتے ہیں جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور شیطان اپنے آپ کو اس کے قریب کر لیتا ہے. تو ایسی صورت میں گویا کہ یہ اپنے ماننے والوں پر یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے، دیکھو لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں اور مجھے پوج رہے ہیں. تو اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اور دیگر بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر ایمان والوں کو اس سے منع فرمایا کہ ان 3 اوقات کے اندر نماز نہ پڑھی جائے. ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز سے، اور کئی اسلامی بھائیوں کو آج زوال کے وقت کی حکمت معلوم ہو چکی ہوگی. زوال کا وقت تو اصل بتا دیا مفتی صاحب نے، لیکن جو مشہور ہے کہ یہ زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دی. دور میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے منت مانی کہ ایگزامز میں پاس ہو گیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر 500 روپے کا ختم دلاؤں گا، تو اب 500 روپے کی کوئی چیز منگوا کر ختم دلانا ہوگا یا کسی ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی منت شرعی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر کہا جائے کہ یہی کرنا ضروری ہے اور اگر یہ نہ کیا تو کفارہ لازم آ جائے گا. یہ منت عرفی ہے، ہمارے عرف میں لوگ اس طرح کی منتیں مان لیتے ہیں. تو ایسی منت کا ایک تو پورا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر مان لی جائے تو ہونا یہ چاہیے حتی الامکان کوشش کر کے اسے بھی پورا کر دینا چاہیے. اب اس صورت کے اندر اگر یہ ختم دلانا چاہے تو 500 روپے کی چیز لے کر ختم بھی دلا سکتے ہیں، اور اگر یہ 500 روپیہ ہی کسی فقیر شرعی کو دینا چاہے تو اسے دے دے، مسجد میں دینا چاہے مسجد میں دے دے، یعنی مدرسے میں دینا چاہے مدرسے میں دے دیں. کوئی بھی کار خیر یہ کرنا چاہے تو دے دیں گے. تو چونکہ یہ منت شرعی نہیں عرفی ہے تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے، اور دے دینے سے انشاءاللہ ان کو مزید فضائل و برکات ملیں گے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تجدید نکاح کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لیے دعا کیا لازمی ہونے چاہیے؟ تجدید نکاح کا طریقہ کار، دیکھیں تجدید نکاح 2 طرح سے ہوتا ہے عام طور پر. ایک تو یہ کہ ویسے ہی علماء نے فرمایا کہ تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں جیسے میاں بیوی ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ ایجاب و قبول کر لیں. صحیح. شوہر کہے میں نے تم سے جو ہے وہ نکاح کیا، عورت کہے میں نے قبول کیا، 2 گواہوں کی موجودگی میں، یہ نارمل ہے. یہ احتیاطاً کرتے رہنا چاہیے. جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات معاذ اللہ کلمات کفر سرزد ہو گئے، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو، تو اب تجدید نکاح ضروری ہو جاتا ہے. اب جب تجدید نکاح کریں گے تو وہی 2 گواہوں کی موجودگی میں کریں گے، مگر یہاں پہ حق مہر ذکر کرنا بھی ضروری ہوگا. یہاں پہ حق مہر ذکر کیا جائے گا. مثال کے طور پر شوہر بیوی سے کہے گا کہ میں نے 5000 حق مہر کے بدلے میں تم سے نکاح کیا، اور آگے سے عورت یہ کہے گی میں نے قبول کیا. 1 مرتبہ کہہ لینے سے بھی ہو جائے گا، 3 مرتبہ کہیں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے. باقی دعائیں پڑھانا، کلمے پڑھانا یا کسی کو باہر سے نکاح پڑھانے کے لیے بلوانا، ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر اذان سے تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی؟ اذان نہیں ہوئی تھی، نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں جب نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا جی جی
تو اب تو ان کی نماز ہو جائے گی. اگر نماز کا وقت ہی شروع نہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے کہ مغرب کی نماز کا جو ہی وقت شروع ہوتا ہے اذانیں بھی ہو جاتی 4-5 منٹ کے بعد عمومی طور پر اذانیں ہوتی ہیں. اب یوں نماز کی اگر ادائیگی کر لی اور تکبیر تحریمہ جو ہے وہ وقت شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ لی تو اب ان کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وقت کے اندر نماز ہونا ضروری ہے. اذان سے پہلے یا بعد سے نماز میں فرق نہیں آئے گا. نماز میں فرق نہیں آئے باقی گا. وہ جماعت ویسے وغیرہ تو کے حوالے جی سے وہ جماعت کے مسائل ہیں، وہ ٹھیک الگ ہے، مسائل ہیں. نماز وقت کے اندر پڑھی تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلے گی. سوال یہ ہے دارالقائل سنت سے، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جی، اس کے متعلق ذرا وضاحت فرما دیں، کیونکہ عام دوسری طور پر دیہات میں ایسا ہے کہ جو بھی علیحدہ ہو جائے اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس نے اچھا نہیں کیا. تو اس کے متعلق ذرا ضروری نا جو ہے نا وضاحت فرما دیں. جی، جوائنٹ فیملی سسٹم شاید یہ علیحدہ ہونے کو درست سمجھ رہے ہیں اور اس کے برعکس جو ہے اس معاملہ کیا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فیملیز کا مل جل کر رہنا، ساتھ رہنا، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے گاؤں دیہات کا جیسا ماحول ہے کہ وہاں پر گھر بہت زیادہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہر شخص کا الگ الگ ایک ایک دو دو روم بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. تو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. جیسے ایک پوری فیملی ہے، اس میں 5 بیٹے ہیں، پانچوں کے پانچوں بیٹے شادی شدہ ہیں، تو اگر وہ ساتھ رہتے ہیں، پردے وغیرہ کا اہتمام ممکن ہے، تو اس میں تو شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساتھ رہتے ہیں تو ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر بعض اوقات جب ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی پردے وغیرہ کے مسائل ہیں، کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر الگ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے جب کوئی عذر ہی موجود نہیں ہوگا، اب جب الگ ہونے لگیں گے تو پھر والدین کو تکلیف پہنچے گی. صحیح. ہاں بعض اوقات ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہو جاتی ہے، فساد گھر میں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. کوشش بھی کر لیتے ہیں، مل کے بیٹھ کے بات چیت بھی کرتے ہیں، کئی بار بات ہو جاتی ہے، پھر بھی فساد ختم نہیں ہوتا. یا پھر پردے وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں کہ پردے وغیرہ کے مسائل جو ہے وہ سنبھل نہیں رہے ہوتے، تو ایسی صورت میں والدین کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر الگ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اجازت دے بھی دے پھر اجازت دے دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. مگر یہاں پر ایک اور تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے صرف والدین ہیں یا صرف والدہ ہیں اور یہ خود ہے اور اس کے بچے ہیں، اس کی بچوں کی امی ہے. اب والد کو، والدین کو اس کی ضرورت ہے اور کوئی دوسرا شخص موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ چاہتا ہے کہ نہیں وہ میری زوجہ کا امی سے جھگڑا ہوتا ہے لہذا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس کے والدین کو اس کی ضرورت ہے، اس کے والدین اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. جیسے بڑھاپا ہوتا ہے، ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اب اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب اس پہ لازم ہوگا کہ کسی طرح اپنے جو بھی پرابلمز وغیرہ ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. والدین کو یا جو لوگ اس کی زیر کفالت اس اعتبار سے ہیں کہ ان کا نان نفقہ وغیرہ ان پہ لازم ہوتا ہے، تو ان کو اس طرح سے بے سر و سامان چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 بھائی ہیں، اب ان میں سے ایک جانا چاہتا ہے مگر جو بھائی موجود ہے وہ نان نفقے پر اتنی زیادہ قدرت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اس کے پاس رقم کم موجود ہے. اب اگر یہ جانا چاہتا ہے تو اس پہ یہ لازم ہوگا کہ اگر یہ جاتا بھی ہے تو والدین کے نان نفقے کا یہ خیال رکھے گا، ان کی ضروریات کا خیال رکھے گا، ان کے خرچ کا خیال رکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ کے چلا گیا، اس کو والدین نے اجازت دے دی، اس کو شریعت نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کوئی فساد کی صورت ہے، پردے وغیرہ کے مسائل ہیں تو الگ ہو جائے. مگر ایسا نہیں کر سکتا کہ اب یہ الگ جا کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ نہیں اب آپ لوگوں کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جو والدین، جو والد، جو والدہ، بالخصوص جو والد ہے وہ 5 بچوں کو، 6 بچوں کو، 10 بچوں کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اب جو 5 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ ہمارے اپنے ہی اخراجات پورے نہیں ہوتے. یہ طریقہ کار غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے اخراجات بعد میں پورے کریں، آپ کی جو بھی سیلری ہے اس میں سے پہلے اپنی والدین کی ضرورت کو پورا کریں. کوئی یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ جو ہے وہ والدین کو جب دینے کے لیے جائیں تو ساری رقم ہی والدین کے ہاتھ میں رکھ دیں. ٹھیک ہے اپنی ضروریات بھی پوری کریں، مگر اپنی ضروریات کو تھوڑا محدود کریں. آپ کو معلوم ہے کہ اس طرز عمل، اس جو زندگی کا ابھی طرز عمل ہے، اس کے مطابق تو آپ کا 50,000 روپے میں گزارا نہیں ہو رہا.
اگر آپ تھوڑا سا اس کو مائنس کر دیں گے، تھوڑا قناعت میں آ جائیں گے تو آپ والدین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو ان کی خدمت کرنا تو ویسے ہی ضروری ہے، تو پہلے والدین کی خدمت کا طے کیا جائے اور پھر بعد میں اپنے بچوں کو دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔